السلام علیکم۔ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان میں حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اور جو تباہی ہوئی ہے 2025 میں بارشوں سے، سیلاب سے جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اس کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اس کو ایز اے پاکستانی ہمیں فور فرنٹ میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے سالوں میں اس قسم کی تباہی سے بچنا ہے، اور اس قسم کی تباہی سے اگر بچنا ہے تو صحیح ڈائریکشن میں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ کلائمیٹ چینج میں بھی ایکسیسو بارش اور کلاؤڈ برسٹ میں بھی، اور دریائی سیلاب کو کم کرنے کے، بلکہ ہمیں اس کو اسٹاپ کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح پلان کریں، صحیح انجینئرنگ کریں تو یہ اس کی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں وہ اقدامات کرنے ہیں جو گاہے بگاہے ہم آپ کے ساتھ اور ہم آپس میں گفتگو میں کرتے رہے ہیں۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ پروگرام کو تھوڑا مختصر ہی رکھتے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں: دریا کا سیلاب کیسے کم ہو سکتا ہے، اس کے کنٹرول اسٹرکچرز، ہمارے جو ریزروائر سے لے کر جو ہمارے ہیڈ ورکس ہیں، براجز ہیں، ان کی کیپیسٹی کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ آنے والے سیلاب ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو ہمارے ایمبینکمنٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل انجینئرنگ قوانین کے مطابق بنایا جائے۔ ہم جو اپنا پرانا طریقہ ہے اسی سے بناتے ہیں اور یہ بند بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کون یقین کر رہا ہے کہ دریا کا جو نیچرل راستہ ہے، جو اس کی چوڑائی ہے، جو میکسیمم فلو میں رہی ہے ہسٹوریکل 100 ایئرز 500 ایئرز میں، جتنا اس کا پھیلاؤ تھا اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو، اور اس کے باہر آپ ایمبینکمنٹ بنائیں نا، تو یہ یورپ میں اگر آپ جائیں تو بہت سارے ریورز ہیں جو بالکل شہر کے کنارے ہیں، لیکن انہوں نے دریا کے راستے کو بلاک نہیں کیا اور ایمبینکمنٹ کو کافی مارجن دے کر، یعنی اگر ہم دریائے سندھ کی بات کریں تو جو اس کا نیچرل راستہ ہے اس سے بھی ہمیں ½ کلومیٹر باہر جا کر ایمبینکمنٹ بنانی چاہیے۔ اور وہ رپورٹ اب تو فیڈرل فلڈ کمیشن کو نکال کے دوبارہ پڑھنی چاہیے، جو ماہرین نے دی تھی 2010 کے فلڈ کے بعد۔ اس میں ڈیزائن بھی دیا ہوا ہے، اور کون سب سے زیادہ ایمبینکمنٹس میں اور ریورائن کنٹرول میں کہاں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، وہ ہے نیدرلینڈز میں۔ تو وہاں سے آپ 1-2 کنسلٹنٹ بلا لیں، اور بلکہ جو ڈاکٹر شولز جنہوں نے اس پہ کام کیا تھا پروپوزل بنانے میں، ان کو بلا لیں۔ لیکن پروگرام صرف بنانا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ریور کا یہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، رین ہارویسٹنگ کریں، ریٹینشن بیسنز بنائیں، تو
ایکسیسو بارش کا بھی مسئلہ ہو گیا، ختم ہو جائے گا۔ اربن فلڈنگ کو روکنے کے لیے اربن ایریا کے باہر سے جو ندیاں اور نالے اربن ایریا میں آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ یا تو ڈیمز بنائیں، اگر ہم ڈیمز اسمال ڈیمز بنائیں، اگر ڈیمز نہیں بنا سکتے تو ہم وہاں پر ریٹینشن اینڈ ڈیٹینشن بیسن بنائیں اور اس کے میں ڈیپ انجیکشن ویل کے ذریعے پانی کو اسٹور کریں اور بعد میں اس کو استعمال کریں۔ رین ہارویسٹنگ کو ہم مینڈیٹری کر دیں۔ تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی محکمہ اس پہ کام کر رہا ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں اور جو میونسپل افیئرس کو آج کل کنٹرول جو کر رہے ہیں وہ جنرلی ہمارے ڈی سی صاحبان اور کمشنر کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر سطح پر آگاہی کو پھیلانا چاہیے اور ہمیں مل کر کلائمیٹ چینج کے نقصانات کو کم کرنا ہے، ایکسیسو بارش سے نقصانات کو کم کرنا ہے، دریاؤں کے فلڈ کو ہم نے کنٹرول اس طرح سے کرنا ہے کہ دوبارہ ہمارے یہ مسئلے نہ ہوں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ ایک دو سلائیڈز بھی ہم ڈال دیں گے یا آخر میں یا بیچ میں، تو ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔